نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قابل قدر دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل قدر دوستو، ہماری تاریخ کے اندر ایک خوبصورت نام حضرت عبداللہ بن زید کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رحمہ اللہ تعالی ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، اور آپ نے ساری زندگی شادی نہیں کی۔ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور حدیث مبارکہ کا مطالعہ کر رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، تو آپ کے سامنے ایک حدیث ہے جس کا مفہوم مطلب یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اس حال میں مرا، جو مرد اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، تو اللہ رب العالمین جنت کے اندر اس کی خوبصورت عورت سے جو ہے وہ شادی کریں گے، نکاح کریں گے۔ اب حضرت عبداللہ بن زید پریشان ہو گئے کہ میں نے تو ساری زندگی وہ نکاح نہیں کیا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین سے دعا کی، اے اللہ، میں اپنی جنت میں ہونے والی بیوی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی رات دعا مانگی، دعا خواب نظر نہ آیا۔ دوسری رات دعا مانگی، کوئی نتیجہ رزلٹ سامنے نہ آیا۔ تیسری رات جب آپ نے دعا مانگی اور سو گئے تو کیا دیکھتے ہیں، ایک کالے رنگ والی عورت کیا کہتی ہے کہ میں ولید میمونہ ہوں، اور حضرت سیدنا بلال حبشی کے دیس حبشہ کی رہنے والی ہوں، اور اس وقت میں ملک بصرہ میں ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن زید رحمہ اللہ تعالی صبح کے ٹائم اٹھے، تہجد کی نماز سے فارغ ہو کے، فجر کی نماز سے فارغ ہو کے آپ نے رخت سفر باندھا اور ملک بصرہ پہنچ گئے۔ جب آپ وہاں پہ پہنچے تو لوگ، پورا جو بصرہ شہر تھا وہ آپ کے استقبال کے لیے آ گیا۔ تو جب آپ کا استقبال وغیرہ ہو گیا، لوگوں نے پوچھا حضرت خیریت سے آئے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ یہاں پہ ایک ولید میمونہ عورت ہے، میں اس سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ لوگ کہنے لگے، حضرت وہ عورت تو پاگل ہے، اس کی معاشرے کے اندر کوئی عزت نہیں ہے، اور اگر وہ کسی کو روتا ہوا دیکھتی ہے تو وہ ہنسنا شروع کر دیتی ہے، اور اگر وہ کسی کو ہنستا ہوا دیکھے تو وہ خود رونا شروع کر دیتی ہے، اور اس کی عزت کا عالم یہ ہے کہ لوگوں کی وہ بکریاں چراتی ہے، اور اس وقت بھی وہ جنگل میں لوگوں کی بکریاں لے کے گئی ہوئی ہے۔ تو اس پر حضرت عبداللہ بن زید نے فرمایا کہ میں نے اس سے ملاقات کرنی ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت چھوڑیے، شام کو آ جائے گی، آپ کچھ دیر آرام کریں۔ لیکن آپ نے کہا نہیں، میں بڑی دور کا سفر کر کے آیا ہوں اور اس عورت سے میں نے ملاقات کرنی ہے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت کہ آپ فلاں جنگل میں چلے جائیں، وہاں پہ وہ آپ کو فلاں جگہ پہ بکریاں چراتی ہوئی نظر آ جائے گی۔ میرے دوستو، حضرت عبداللہ بن زید رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں پھر چل پڑا جنگل کی طرف۔ تو جب میں جنگل کے اندر پہنچا تو جنگل بڑا خطرناک تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ چپے پہ جو ہے وہ اپنا جنگلی جانور کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ انسان کو نوچنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ اتنے خطرناک جنگل کے اندر ولید میمونہ ایک عورت ہو کہ وہ بکریاں چراتی ہے، پتہ نہیں اس کا دلیری اور اس کی مردانگی کے وہ طرح طرح کے جو ہے وہ مجھے خیالات نظر آ رہے تھے۔ تو خیر کہتے ہیں کہ میں چلتا چلتا جب میں اس جگہ پہ پہنچا جو لوگوں نے مجھے جگہ بتائی تھی، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ بکریاں تو چر رہی ہیں، لیکن وہ جو ولید میمونہ ہے وہ نماز کے اندر مصروف ہے۔ خیر میں بڑا حیران ہوا کہ بکریاں خود بخود چر رہی ہیں، اور جو جنگلی جانور ہیں وہ شیر ہو گیا، اور جو جنگلی درندے ہیں وہ آپ کی بکریوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اور ولید میمونہ وہ نماز کے اندر مصروف ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن زید فرماتی ہیں کہ میں بیٹھ گیا۔ خیر جب ولید میمونہ وہ نماز سے فارغ ہوئی تو پھر اس نے مجھے دیکھا، تو پھر مجھے دیکھ کے کہتی ہے، اے عبداللہ بن زید، تیری میری ملاقات ہو تو جنت میں ہونی تھی، اور آپ یہاں پہ آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتی کہ میں بڑا حیران ہوا کہ اس کو یہ خواب، یہ چیز کس نے بتائی ہے؟ تو میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگی، اے عبداللہ بن زید، جس رب نے تجھے خواب کے اندر میرا راستہ اور میرا پتہ دکھایا تھا، اسی ذات نے میرے دل کے اندر، میرے ذہن کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈال دی ہیں۔
پھر میں نے اس سے پوچھا اے میمونہ یہ تو نماز پڑھ رہی تھی اور یہ جو جنگلی جانور ہیں وہ تیری بکریوں کی حفاظت کر رہے تھے، اس میں کیا راز ہے؟ تو میرے دوستو ولید میمونہ وہ عورت کہنے لگی اے عبداللہ بن زید کیا تجھے معلوم نہیں کہ جب انسان اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے، جب انسان اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی پوری کائنات کو پوری کائنات کے جو جنگلی جانور ہیں، جو حیوانات ہیں، وہ سارے کے سارے وہ اسی کے تابع کر دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو حضرت عبداللہ بن زید کہتی ہیں کہ میری عقل حیران ہو گئی، پھر مجھے یہ سارا راز سمجھ آ گیا کہ یہ جنگل کے اندر کیوں عبادت کرتی ہے، تاکہ لوگوں سے یکسوئی، لوگوں کے سامنے ان کی عبادت کا جو وہ راز تھا وہ لوگوں کے سامنے نہ آئے، تنہائی کے اندر اللہ کو راضی کرتی تھی، اور جو جنگلی جانور وہ اس کی بکریوں کی حفاظت کر رہے تھے۔ مجھے تب سمجھ آیا کہ جو انسان اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے، من کان للہ فہو کان اللہ لہ۔ بس میرے دوستو رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اور رل مل کے ہم اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ یقین جانیے جو میرا اللہ ہے نا وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اجازت دیجیے اپنے بھائی قاری محمد زبیر حسن کو بس جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اور جب بھی دعا کریں اپنے بھائی کو ضرور دعا میں یاد رکھیے گا۔